ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید، تقدیس، تمجید، تحلیل اور تکبیر کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات ہے، جو اللہ ہمارا خالق، رازق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کے بعد حرف بحرف لا تعداد لا محدود انگن درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. عزیز ساتھیوں، اس دنیا میں تنوع کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے. تنوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کائنات میں بسا ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہے، رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے. اور اللہ رب العالمین نے اس تنوع کو اپنی پہچان کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کو پہچاننا ہو تو اس کی نشانیوں میں ایک یہ نشانی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف رکھے ہیں. یہ تنوع اللہ کی پہچان کرواتا ہے. لیکن اس تنوع کے باوجود ایک نقطہ ایسا ہے جس کے اوپر تمام کے تمام لوگ کسی نسل سے ہوں، کسی رنگ سے ہوں، کسی ذات سے ہوں، کسی علاقے خطے سے ہوں، سب کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ ہماری زندگی، ہماری لائف، ہماری جو حیات ہے وہ خوش و خرم ہونی چاہیے، اس کے اندر سکون ہونا چاہیے، اس کے اندر اطمینان ہونا چاہیے.
یہ تو سب کا اتفاق ہے نا جی اس بات پہ. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی وہ بھی پریشان ہے، اطمینان نہیں ہے. مالدار جتنا بڑا کیوں نہ ہے اس کی پریشانیاں اتنی ہی اس کے لیے زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ اطمینان کیوں نہیں ہے؟ لائف اچھی کیوں نہیں ہے؟ زندگی خوش و خرم کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین اتارا تھا، مذہب نہیں، دین. مذہب آپ کی چند عبادات کا نام ہے، چند رسوم کا نام ہے. دین آپ کے طرز حیات کا نام ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا نام دین ہے، جس میں آپ کی سیاست ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کی معاشرت ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کی رسومات ہیں، آپ کے تمام طور اتوار طریقے طے کر دیے گئے ہیں. جب تک عزیز ساتھیوں آپ اس دین کو پکڑ نہیں لیتے، تمسک اختیار نہیں کر لیتے، مضبوطی سے اس کو تھام نہیں لیتے، عزیز ساتھیوں یہ پریشانیاں، یہ زندگی کے اندر جو کلفت ہے، یہ زندگی کے اندر جو کدورت ہے، یہ زندگی کے اندر جو تنگی ہے، اس کا سامنا آپ کو ضرور بھی ضرور کرنا پڑے گا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ، بڑی معذرت سفر کی وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ ضرور ہوا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کو موضوع سمجھ آ جائے گا. انتہائی اختصار کے ساتھ میں 3-4 باتیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، لڑکا ہو یا لڑکی، مذکر ہو یا مؤنث، جو بھی ایمان لا کر عمل صالح کر لے گا، ایمان لا کر عمل صالح کر لے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے. اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو کیا آپ کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے؟ یقین ہے نا. لیکن اللہ کہتا ہے ضرور بھی ضرور مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار، خوشحال، خوش خرم کر دیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ نے اس کے لیے بنیاد کتنی باتیں بنائی ہیں؟ 2 باتیں، ایمان اور عمل صالح. اب آپ اس کو جج کر لیں. جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے کان میں اذان دی گئی تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ بچہ، یہ بندہ جو آج اس دنیا میں آیا ہے یہ مومن ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسلام کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی بہت دفعہ میں نے یہ سوال کیا ہے، اس اذان کو سن لینے کے بعد آج تک، کسی کی عمر 40 ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 15 ہے، کسی کی 20 ہے، کسی کی 60 ہے، جتنی بھی عمر گزری ہے، کبھی آپ نے اپنے ایمان کو پرکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ کبھی بتائیں کی ہو کوشش؟ جب تک آپ کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوتا، اس کا اذعان، ایقان، یقین پیدا نہیں ہوتا، عزیز ساتھیوں زندگی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی. زندگی پرسکون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایمان آپ کے دل میں انتہائی مضبوط ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. آج کل تو اتنا پرفتن دور ہے، آپ تھوڑا سا کہیں باہر نکلیں آپ کو اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. اللہ کی توحید کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے اسماء کیا ہیں، اس کی عبادت کے تقاضے کیا ہیں، جب تک آپ کے دلوں میں اللہ کا پورا تعارف نہیں بیٹھے گا تب تک آپ عزیز ساتھیوں پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے. یہ جو ہمارے صوفیاء گزرے ہیں نا، یہ تصوف کے بڑے بڑے سلسلے، ان سب کا زور اسی بات پر تھا کہ اللہ کو پہچان لو. ان سب کا زور کس بات پر تھا؟ اللہ کو پہچان. مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صف لنا ربک، محمد ذرا اپنے رب کا تعارف تو کرواؤ.
تو یہ تعارف جو مشرکین مکہ مانگتے تھے، اور اس تعارف کی پہلی گونج میرے کان میں پیدائش کے وقت پڑی تھی، کیا اس کے بعد سے لے کر آج تک میں نے اپنے رب کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرا رب کون ہے؟ میرا رب کیسا ہے؟ اس کے نام کیا ہیں؟ اس کی توحید کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ کیا؟ نہیں کیا۔ اور جس کے دل میں ایمان اللہ کی ذات پہ مضبوط نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنی لائف سٹائل کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ اس کی زندگی فتنوں سے، شبہات سے، خطرات سے محفوظ ہو جائے گی، وہ یہ نہ سوچے، یہ غلط سوچ رہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کے صحابہ، کون جی؟ نبی کے صحابہ، نبی سے تربیت پانے والے کیا کہتے ہیں؟ اجلس بنا نؤمن ساعہ، آؤ یار ایک لمحہ بیٹھ کے ذرا ایمان کی بات ہی کر لیں۔ یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ نبی کے صحابہ، جن کی تربیت کون کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اور آپ کبھی بیٹھے ہیں کہ آؤ یار ایمان کی کوئی بات ہی کر لیں؟ ہمارا تو حال یہ کہ یہ مسجد ہے، اور آج پتہ بھی ہے کہ جمعہ ہے تو ابھی بھی مسجد خالی پڑی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، لائف سٹائل بہتر کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی عنایات اور نوازشات کی بارش ہم پہ ہو جائے، اور ہم ایمان کے لیے تو وقت نہ نکالیں۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آیا، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حنظلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں ایمان اتنا اونچا ہو جاتا ہے، ایمان کا لیول اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ مزہ آتا ہے، لیکن وہی حنظلہ جب آپ کی مجلس سے اٹھ جاتا ہے تو نافق حنظلہ، حدیث کے الفاظ ہیں نافق حنظلہ، یوں لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کا صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، منافق نہیں، یہ کیفیت ہے جب آپ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، ایمان میں کمزوری آتی ہے، اور فرمایا اگر تمہارا ایمان وہی ہو جیسا میرے پاس ہوتا ہے تو یقین کرو لصافحتکم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آ کر تمہارے ہاتھ چوم لیں۔ یہ تو بھائیوں باتیں ہیں ایمان کی۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی ذات کے اوپر، یاد رکھیے گا جس کو جتنا زیادہ تعارف ہوگا اپنے رب کا، اپنے خدا کا، اس کی لائف اتنی ہی پرسکون ہوگی، وہ اتنا ہی خوش و خرم ہوگا۔ دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو، فتنوں سے خالی ہو، آپ کی زندگی اس میں خوشحالی ہو، تو عزیز ساتھیوں، اللہ کے تعارف کے بعد، اللہ پر ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز یہ پلے باندھ لیجئے گا جو میں آپ کو بات بتا کے جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، اس کا تمسک، اس کی اتباع، اس کو فالو کرنا۔ جس بندے کی زندگی میں انفرادی ہو، معاشرتی ہو، گھریلو ہو، عائلی کنبہ خاندان کی ہو، جس کی زندگی میں نبی کا طریقہ آ جاتا ہے، نبی کی اتباع آ جاتی ہے، نبی کی سنت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے فتنے خارج کر دیتا ہے۔ یہ بے شک پلے باندھ لے بات۔ اللہ نے قرآن کریم میں بڑی واضح بات کی ہے۔ ہم تو شاید قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، یہ ہمیں پھر پڑھایا نہیں جاتا۔ اللہ نے بڑی دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی ہے، کیٹاگوریکلی اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ نبی محمد کریم، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس قوم میں مبعوث ہو گئے ہیں، اگر ان کی قوم ان کے حکم کی مخالفت کرے گی، ان کے حکم کو مانے گی نہیں، ان سے پیچھے ہٹ جائے گی، تمسک اختیار نہیں کرے گی، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گی، اپنے گھر کا حصہ نہیں بنائے گی محمد کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، فرمایا
ان تصیبہم فتنہ، انہیں فتنہ پہنچے گا ہی پہنچے گا، او یصیبہم عذاب علیم، اور فتنے سے بڑی کیفیت کیا ہے کہ اللہ کا عذاب دردناک آئے گا۔ جس کے بچوں کی طرف میں آپ ایک مثال دیتا ہوں، جس کے گھر میں نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور اس کے بچے پھر کہتا ہے جی میرے بچے میری بات نہیں مانتے، کئیوں کی بچیاں بھاگ جاتی ہیں معذرت کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہے، پردہ کروایا ہوتا تو یہ کیفیت بنتی، بچوں کو شروع سے ہی نماز کا عادی بنایا ہوتا تو یہ کیفیت بنتی نہ بنتی، اگر شروع میں ہی محمد کا نظام اپنے گھر میں نافذ کیا ہوتا یہ کیفیت بنتی۔ میں آپ کے سامنے نام نہیں لیتا، گجرانوالہ کی ایک لڑکی، گجرانوالہ کی ایک لڑکی اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، اور جب اس کا فون کال ریکارڈ ٹریس کروایا گیا اس کی آخری کال 840 منٹ کی تھی۔ یہاں پہ ہمارے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ماڈرنزم ہے، جدت ہے، بچوں کی اپنی پرائیویسی ہے، کروا لو پرائیویسی، سارے معاملات کروا لو۔ ادھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ نبی اپنی بیویوں کو سکھا دو کہ جب کسی غیر کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو اتنی سیدھی دو ٹوک واضح بات کرو کہ کسی منافق کے دل میں کوئی شائبہ کوئی شک پیدا نہ ہو، ورنہ بات ختم کر دو۔ کبھی میں نے بھی اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی یہ تربیت کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ جہاں جہاں نبی کی سنت آپ چھوڑیں گے، نبی کا طریقہ آپ چھوڑیں گے، عزیز ساتھیوں، فتنے، مسائل، پریشانیاں، رسومات آپ کے گھروں میں آپ کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جائیں گی، اور آپ ایسے پریشانی میں مبتلا ہوں گے کہ وہاں سے اب جان نہیں چھڑا پائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بڑی خوشحال ہو، زندگی بڑی خوش و خرم ہو، تو یاد رکھیے گا ایمان کے بعد کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا اتباع، اس کا تمسک، یہ اپنی زندگی کے اندر لازم کر دیں۔ تیسری بات، عمل صالح، نیک عمل جتنے کر سکتے ہو کر لو۔ جو جتنا نیک اعمال کے ساتھ منسلک رہتا ہے وہ اتنا ہی فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، جو جتنا نیک اعمال سے منسلک رہتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ جو بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے نا اللہ والوں کی، اس کی بھی وجہ یہی ہے، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ مل کے رہو، ان کے ساتھ چلو، ان کی صحبت میں بیٹھو، تاکہ تمہیں وہاں سے فیض ملے، اور تاکہ تم کیا کر لو؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ ابو حنظلہ والی مثال ذہن میں لائیں۔ حنظلہ کہتا ہے جی آپ کے در پہ ہوتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ کے در سے نکلتے ہیں تو منافقت محسوس ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب آپ اعمال صالحہ سے منسلک رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے، شبہات سے بچا لیتا ہے۔ اور اعمال صالحہ میں لوگ بڑے ویسے عجیب و غریب فتنوں میں مبتلا ہیں۔ ایک بڑا عجیب فتنہ لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے، شبہ ہے، کہتے ہیں جی اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو اللہ ہمیں جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ یہ شبہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ کسی ایک بھی حدیث میں اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ میرے نبی نے فرمائی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کہیں بھی نہیں فرمائی۔ اب جب یہ شبہ پیدا ہوا، جب فتنہ پیدا ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے کہا جی کلمہ پڑھ لیا یہی کافی، عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ عمل چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا، اللہ کی رحمت پہ آس امید اور تکیہ لگا کے۔ اے اللہ کے بندو، قرآن پڑھو، وَقُرْ رَبِّ
انی انا الغفور الرحیم، اے نبی کہہ دو ان سے کہ میں رب ہوں، میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا شدت والا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا رخ کسی نے نہیں دکھایا، 70 ماؤں والی بات آ گئی، عمل زندگی سے خارج ہو گیا۔ اور عمل کے خارج ہونے کی مثال یہ ہے کہ آج اپنی نمازوں کی حالت دیکھ لو، مسجدوں کی حالت دیکھ لو، عمل تو بہت ہیں لیکن نماز کی جو خصوصیت ہے وہ اپنی ہی ہے۔ اور نماز کو میں کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ نماز ایک عمل بھی ہے، اور نماز ایسا مستقل عمل ہے کہ جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے اللہ اس کی بھی زندگی کو خوش و خرم بنانے کا وعدہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا میں اس کی زندگی کیا کر دوں گا؟ خوشحال کر دوں گا۔ کیسے؟ بڑی اس کی دلیلیں ہیں، میں 2-4 بتاتا ہوں آپ کو۔ نماز کو اللہ نے قرآن کریم میں اپنا ذکر کہا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو کیونکہ یہ میرا ذکر ہے۔ دوسرے مقام پر اسی صورت میں، سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا میں اللہ اس کی معیشت، زندگی گزران تنگ کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اعمال بہت ہیں کرنے والے، لیکن سب سے پہلا عمل جس کی کمزوری کی وجہ سے ہماری زندگی اور لائف سٹائل تباہ ہو جاتا ہے وہ نماز کے اندر سستی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ اور عزیز ساتھیوں، آپ تو بڑے دعوے دار ہیں نا جی، ہمیں نبی کے ساتھ بڑی محبت ہے جی، یہ دعویٰ عشق ہے نبی سے، محبت بھی ہے۔ اچھا، آپ تبوک کا موقع ہے یا خیبر کا؟ تبوک یا خیبر، ان میں سے کوئی ایک موقع ہے۔ آپ واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پہ آ کے پڑاؤ ڈالا، بالکل رات کا آخری وقت تھا، لمحہ تھا، 2-3 گھنٹے باقی تھے، تو کہا یار ابھی تہجد بھی ہو گئی ہے تو کیوں نہ تھوڑا سا سستا لیا جائے، آرام کر لیا جائے۔ تو بلال کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے نماز کے وقت، اذان کے وقت ہمیں اٹھا دینا ہے۔ رب کا کرنا ایسا ہوا کہ بلال بھی کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر سورج کی کرن پڑی تو آپ اٹھ گئے۔ آپ نے کہا فوراً یہاں سے کوچ کرو، یہ شیطان کی جگہ ہے۔ آپ وہاں سے کوچ کر گئے، آگے گئے تو بلال سے کہا یار تمہیں تو کہا تھا کہ مجھے اٹھا دینا۔ تو بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس ہستی نے آپ کو سلایا اسی نے بلال کو بھی سلا دیا، نیند تو مجھے بھی آ رہی تھی تو میں بھی سو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، ایک نماز لیٹ ہوئی، فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ، اے بلال نماز کے لیے اقامت کیا ہے، اذان دے، نماز کا اہتمام کر، ارحنا بہا، مجھ محمد کو سکون پہنچا۔ آپ کو نبی سے عشق ہے اور آپ کے نبی کو نماز سے کیا آتا ہے؟ سکون آتا ہے۔ اور میں فجر نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے، عجیب عاشق ہے یار، میں فجر نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو بندہ صبح صبح اٹھتا ہے شیطان اس کی گدی پہ 3 گرے لگا کے رکھا ہوتا ہے، جیسے ہی بندہ صبح بستر سے اٹھتا ہے اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب دعا پڑھ کے اٹھ جاتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جب مصلی پہ آ جاتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، وہ انتہائی چست، چاق و چوبند اور چلاک ہو جاتا ہے اور بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور جو نہیں اٹھتا اس کی تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں، نہیں نہ کھلتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب نہیں کھلتی فَأَصْبَحَ كَسْلَانَ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور اس کا سارا دن نیستی میں، سستی میں، سارا دن نڈھال ہو کے گزرتا ہے، اسے تو سکون ملنا ہی کوئی نہیں۔
ایک نماز چھوڑی ہے آپ نے، اللہ نے سکون اڑا دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، نماز کی پابندی جو بندہ کر لے گا، اعمال میں سے نماز کو جو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشحال اور خوش و خرم کر دے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی زندگیاں خوش و خرم بنائے، خوشحال بنائے، اور اسلام کے اس حوالے سے جو ضوابط اور قواعد ہیں ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ